آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ دعویٰ کی کیا معنی ہے؟ جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں وہ دعوت کی معنی جانتے ہیں، اور جب بھی یہ لفظ دعوت جب ہم سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں مٹن بریانی یا پلاؤ آ جاتا ہے۔ جب بھی دعوت کا لفظ سنتے ہیں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ دعوت کے معنی مٹن بریانی یا چکن بریانی نہیں ہے۔ دعوت کی معنی ہے بلانا، اٹ مینز این انویٹیشن۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کے بارے میں۔ اور جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ انسان غیر ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ تو دعوت اسلام کے پس منظر میں اس کے صحیح معنی ہے غیروں کو بلانا، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا۔ اور جب ہم کوئی مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے معنی ہے اصلاح۔ اصلاح مطلب مرمت کرنا۔ اگر ہم کوئی مسلمان سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیز اس انسان کو بتلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ لیکن زبان میں اصلاح اور دعوت جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ یکساں کرتے ہیں، لیکن خصوصاً طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمانوں کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمان آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے عزت کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے، جب بھی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے، whenever there is honor given it is always followed up with responsibility۔ عزت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ، ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے۔ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت، پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے۔ ایک ٹیچر کی عزت، ایک ٹیچر کا عہدہ کلرک سے زیادہ ہے۔ عزت اور عہدے کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری کلرک سے زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمیں ایک عہدہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ اور ذمہ داریاں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم خیرہ امہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شہادت دے، جس طریقے سے ہمارے آخری نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شہادت دیں گے. اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے. سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے. ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے. اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالی ورس نمبر 5 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ فوراً آ جاتے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالی اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ فرماتے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہو. اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وہ اموال اقترفتموہا وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں. آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال اکٹھا کی ہے، اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ،
اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ. اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ ٹھہرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو ٹھہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ تباہی لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ آپ کے جیسا نہیں رہیں گے. اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے. اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں، کہ یہودی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، لیکن ان کی مثال ہے گدھے کی طرح. گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لا دی جاتی ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں، عربوں کو. اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے. تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا عربوں پہ. اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر، یہ قوم اوپر آتی ہے. لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی. جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے. ماشاءاللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یکساں جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی
آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا، آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا۔ اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک۔ اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے، ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نصارہ لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں۔ ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی، ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا، کرسمس، اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر،
اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو. آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے, دعوت کی بات تو دور رہی, آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. دعوت دینا بہت آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو. ہم مسلمان, دعوت ہمارا فرض ہے, ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.